مجھے اس وقت بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے، عمران خان کی صاحب کی جو ذات ہے، اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم. ایک کہ جو میرا توقع تھی کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے، کمال جیل کاٹ رہے ہیں. دوسرا ان کے نہیں مطلب کیا روتے باندھ ہوتے ہیں وہ جیل تو کاٹنی ہوتی ہے جب پڑی ہوتی ہے. لیکن کیا کریں اب مثال کے طور پہ اس کے علاوہ اب وہ ٹھیک ہے ایک تین سیریس ایفرٹس تین انہوں نے رد کی، مسترد کی جب مذاکرات ہونے لگے تھے. اس کے بعد جب کیا صوبائی حکومت کیوں توڑی، قومی اسمبلی سے کیوں نکلے، اور پھر اس کے بعد میر جعفر میر صادق، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ دو تھے نا. ایک تھا کہ فوج سازی ہے اور ساتھ ساتھ فوج سے مل بھی رہے تھے، ان کو ایکسٹینشن کی آفر بھی کر رہے تھے. امریکہ سازی اور ہے، امریکہ سے مل بھی رہے تھے. امریکہ سے 3 پی آر کے معاہدے بھی کیے. فواد چودھری صاحب بھی شامل تھے. ہاں نہیں میرا امیج بہتر ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ لمبا جو آپ کے سامنے بھی پڑا ہوا ہے اور جو ہم ساروں نے کہ جو لمبا ایک سلسلہ چڑھا امریکہ سے مدد مانگنے کا. سر یہ بلے کا نشان پشاور ہائی کورٹ نے کر دیا، آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ میں کوئی داد رسی ہو جائے گی اس کی یا نہیں؟ ہونی چاہیے. ویسے میں اس حق میں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے ساتھ جانا چاہیے. اور میں حیران ہوں کہ یہ کیا ضرورت پڑ گئی پشاور ہائی کورٹ کو کہ یہ بلے کا انتخابی نشان اسٹے واپس لینے کی. چند دن اور تھے، 9 جنوری کو ویسے ہی ڈویژن بینچ نے فیصلہ کرنا تھا تو چند دن میں کیا ہو جانا تھا. 4 جواز بتائے ہیں کہ فروری الیکشن پروسیس میں 8 فروری کا الیکشن پروسیس میں رکاوٹ تھا. رکاوٹ تو یہ ہے میرا خیال سے کہ بلہ نہ ملے تو یہ کیا رکاوٹ تھی. آپ اسٹے چلتا رہتا. 9 جنوری کو اگر ان کو نہیں ملنا تھا کہہ دیتے نہیں یہ اسٹے سپریم کورٹ جاتے تو ہو جاتا. دوسرا عبوری فیصلے میں پورا ریلیف، اس کی بھی سمجھ نہیں. الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا. یہ پوائنٹ اس میں وزن ہے کہ الیکشن کمیشن کو جسٹس کامران حیات نے پشاور ہائی کورٹ میں اگر نہیں سنا تو کیوں نہیں سنا، اور دائرہ اختیار کو طے کیا بنا اسٹے دے دیا. یہ بھی کوئی سمجھ والی بات نہیں ہے. لیکن ایشو بنیادی طور لارجر پکچر کیا ہے بھٹی صاحب؟ ایشو بنیادی طور پہ پھر وہی ہے، وہ جو ہے یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی بھی اب 9 مئی کو ہٹا کے کوئی چیز دیکھی نہیں جا سکتی. ایک طرح 9 مئی ہے، اس کے بعد جب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر اس ساروں کا ایک سیکوینس نظر آتا ہے جو کہ ہے جب آپ ریاست پر حملہ ہوتے ہیں. دیکھیں جی سمپل سی اس دن پاکستان تحریک انصاف کے مین جو یہ تھے لائرز، ان سے بات ہو رہی تھی تو ہاں تو میں نے ان کو کہا کہ جب آپ فوج پر حملہ کریں گے تو پھر کیا آپ توقع کریں گے. اور میں نے کہا ابھی بھی آخری جو عمران خان صاحب کا مہران ہوا کہ وہ جوگوان اس پہ دیے ٹویٹ. ہاں نہیں وہ بھی، اور اس سے پہلے جو ایک صحافیوں سے گفتگو ہوئی جیل میں، اس میں بھی آپ ایک ہوتا ہے کہ ایک بڑا جو سیاستدان ہوتا ہے اس کا لیڈر، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک ہی قائد اعظم آئے تھے چلے بے گئے. شک جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار اب مشکل وقت ہے، تھوڑا سا ریٹریٹ کرو، تھوڑا سا حکمت عملی. کیا وجہ ہے عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، یا وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہی چیز عوام میں ان کو پاپولر رکھے گی؟ مجھے اس وقت بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت ہے، عمران خان کی صاحب کی جو ذات ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم. ایک کہ جو میرا توقع تھی کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے، کمال جیل کاٹ رہے ہیں. دوسرا ان کے نہیں مطلب کیا روتے باندھ ہوتے ہیں وہ جیل تو کاٹنی ہوتی ہے جب پڑی ہوتی ہے. لیکن کیا کریں اب مثال کے طور پہ اس کے علاوہ اب وہ ٹھیک ہے ایک 3 سیریس ایفرٹس انہوں نے رد کی، مسترد کی جب مذاکرات ہونے لگے تھے. اس کے بعد جب کیا صوبائی حکومت کیوں توڑی، قومی اسمبلی سے کیوں نکلے، اور پھر اس کے بعد میر جعفر میر صادق، اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ دو تھے نا. ایک تھا کہ فوج سازی ہے اور ساتھ ساتھ فوج سے مل بھی رہے تھے، ان کو ایکسٹینشن کی آفر بھی کر رہے تھے. امریکہ سازی ہے، امریکہ سے 3 پی آر کے معاہدے بھی کیے. فواد چودھری صاحب بھی شامل تھے. ہاں نہیں میرا امیج بہتر ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ لمبا جو آپ کے سامنے بھی پڑا ہوا ہے اور جو ہم ساروں نے کہ جو لمبا ایک سلسلہ چڑھا امریکہ سے مدد مانگنے کا، کہ وہ امریکہ جس کے ہم نے غلام نہیں بنا امریکہ کے سینیٹرز اور اس سے مدد مانگنا اس پہ کرتے ہیں وہ تو سر. لیکن عمران خان کا آپ کیا سمجھیں کہ ان کو ویسے فرق تو نہیں پڑتا نا، وہ تو تاریخ میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں، پارٹی جائے بھاڑ میں تدر بدر ہو جائے ان کی، وہ ساری زندگی جیل میں گزار دیں، زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، ان کی تو یہی فریم آف مائنڈ نہیں ہے میرا خیال ہے لافانی ہو گئے چونکہ اپنے حساب سے وہ میرے خیال سے اب فائنل وہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ان کی پارٹی سے پیچھے کیا ہوتا ہے. اور لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہمیں ایک آپ ذرا سوچیں کہ ایک تیسری قوت، ایک تبدیلی کی قوت، اور یہ بڑے خوش نصیب ملک ہوتے ہیں جس میں
تیسری ایک قوت نکلتی ہے اور آ کے تو اور اسٹیٹس جو کو باقی دو گڑا دے ہاں جی اسٹیٹس پیپلز کو پارٹی توڑتی پی ہے ایم ایل اور چند شاہی خاندانوں میں چاہے فوج سے سپورٹ سے ہے لیکن آ تو گئے تھے نا, پرفارم تو کرتے نا. سارا وہ کون سے کوئی دودھ کے دھلے تھے, لیکن ایشو یہ ہے نا کہ آئے اور آ گئے, اللہ نے موقع دیا اور اس کے بعد خود اپنے ایسے سیاسی فیصلے. اب یہ صورتحال ہے کہ دعا کریں کہ بلہ ان کے پاس ہونا چاہیے تاکہ الیکشن کا مزہ ہے. الیکشن کا مزہ ہے. ابھی بیرسٹر صاحب سے پوچھیں تھوڑا سا. ہاں بیرسٹر صاحب, آپ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ بلے والے کا, اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف تو موقف یہ ہے نا کہ جی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ دیکھا جائے اگرچہ پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں اسی بدنام زمانہ طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہیں جو پی ٹی آئی نے کروایا, مجھے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں, اسی طرح ہوتی ہے, لیکن آبویسلی نہ وہ حالات فیس کرنے پڑے دوسری پارٹیوں کو جو پی ٹی آئی کو فیس کرنے پڑے, دوسرا نہ کوئی دوسری پارٹیوں میں اکبر ایس بابر ہے جو ان کا بانی رکن بھی ہے ون آف دا, اور جو اعتراض کر دے اور پھر پتہ چلے کہ واقعی الیکشن تو ہوئے نہیں تھے. تو آپ خالصتاً قانونی بنیاد پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح ہوئے, یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے, اور سپریم کورٹ میں کیا دادرسی ہو سکتی ہے؟ بسوٹا صاحب دیکھیں سر, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے, جب آپ اس کا ایک پورے کا پورا رول دیکھتے ہیں تو جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں, انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں ان کی کوئی ڈٹرمننگ کرائیٹیریا ہے ہی نہیں کہ ان کو آپ نے کن بنیادوں پر کرنا ہے. لوگوں نے الیکٹ ہوئے, الیکٹ ہو کے آ گئے. اب اگر آپ نے اس میں کسی قسم کی تنقید یا کیڑے نکالنے تو آف کورس الیکشن کمیشن نکال سکتی ہے, بٹ اس تنقید کو اور اس کو اس لیول پر لے جانا کہ آپ کہیں جی کہ ہم نے پارٹی سمبل واپس لینا ہے, پارٹی کی لٹرلی ڈیزولوشن کر دینی ہے, تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو کہ آئین کے اندر مینشن ہے آرٹیکل 218 یعنی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں اس کے بالکل مترادف ہے. پرابلم کیا ہوگی, لیٹ سے ان کو آپ بین کر دیتے ہیں, ان کے سے بلہ بھی لے لیتے ہیں, ان کے کینڈیڈیٹس آزاد لڑیں گے, ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہوگا, اینڈ ایونچویلٹی میں کیا ہوگا, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی وداؤٹ اینی کمپٹیشن نکل جائے گی. جہاں تک لیگیلٹیز کی آپ نے بات کی پشاور ہائی کورٹ کی, دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے چونکہ میٹر میں ارجنسی تھی, ڈویژنل بینچ اویلیبل نہیں تھا, ان کے ایک فاضل جج صاحب نے اس کے اوپر سٹے دے دیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ بلہ کیونکہ آگے 10 تاریخ تک ان کو فائنلائز کرنا ہے, پھر اس کے بعد ٹکٹس کا مرحلہ آ جائے گا. تو یہ آرڈنری پروڈنٹ مائنڈ کو اپیل کرتی ہے چیز کہ آپ بلہ ان کے پاس رہنے دیں. اگر فائنل فیصلے میں بلہ نہیں ہوتا تو آف کورس وہ سب آزاد الیکشن لڑیں گے. ایک بات بتائیے کہ کیا پشاور کا یہ جو بینچ ہے, یہ جو فائنل لسٹ لگنی ہے 11 یا 12 کو, اس سے پہلے یہ باؤنڈ ہے فیصلہ کرنے کو, اور لیٹس سپوز اگر یہ فیصلہ نہیں کرتا تو کیا جیسا بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم کل سپریم کورٹ ڈائریکٹ چلے جائیں گے, تو سپریم کورٹ کیا یہ گائیڈ لائن دے سکتی ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ فیصلہ جلدی کرے, یا وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ چھوڑے اب ہم فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں جی اصولی طور پر ایسا کوئی بائنڈنگ نیچر اس طرح نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس فیصلے کو اس کے بعد کریں گے تو یہ فیصلہ ویسے ہی انفرکچس ہو جائے گا جیسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں. جہاں تک سپریم کورٹ جانے کی بات ہے بالکل جا سکتے ہیں, اور میرے نزدیک 2 جورسڈکشنز میں جا سکتے ہیں. ایک جورسڈکشن تو یہ ہوگی کہ اسی آرڈر کو چیلنج کر لیں, نو ڈاؤٹ یہ فائنل آرڈر نہیں ہے لیکن اس کا افیکٹ ایک فائنل آرڈر والا ہے, اور ساتھ ساتھ میں 187 کی پروویژن موجود ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ کمپلیٹ جسٹس دینا, انصاف دینا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ لیٹ سے 20-25 دن وائپ آؤٹ رکھتے ہیں اور ایونچولی 25 جنوری یا 26 کو یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ بلے کا نشان ٹھیک تھا, تو پاکستان تحریک انصاف تو پریکٹیکلی الیکشن لڑ ہی نہیں سکتی. سو اٹ ڈز ناٹ اپیل ٹو اے لاجیکل مائنڈ کہ آپ ان کو پہلے بین کریں اور بعد میں ان بین کریں, پہلے آپ ان کو ان بین رہنے دیں, فائنل فیصلے میں اگر چیز آ جاتی ہے تو آف کورس obviously آپ ایک عام آدمی تو نہیں, آپ تو ایک لیگل انٹرپریٹیشن جانتے ہیں نا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ پریسیڈنٹ یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ٹائم کا اطلاق اس میں ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایور آن گوئنگ پروسیس نہیں ہے کہ 1 سال بعد فیصلہ کر دیا آپ نے, وہ تو فکچوس ہو جائے گا, اس طرح آپ خود فرما رہے ہو ریلیونٹ ہو جائے گا. تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کہے کہ نہیں, اب پشاور ہائی کورٹ چاہے بھلے اس کو 1 سال کھینچے, اس کو 1 مہینہ کھینچے, جب تک پشاور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرے گا بلے کا ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ میں پوچھ رہا ہوں کیا پاور ہے اس کی سپریم کورٹ کی؟ جی بالکل, سپریم کورٹ سے جو ایکسپیکٹڈ ہے, جو کہ یہ جائیں گے ضرور سپریم کورٹ, وہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ وہ یہ باؤنڈ کر سکتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کو کہ آپ 9 کو سل کر فائنل فیصلہ کر دیں, کیونکہ کیس میں 3-4 گھنٹے کی بحث ہوگی, آپ فائنل فیصلہ کر دیں. ایک یہ بہت پروبیبل چیز ہے, ایک تو سپریم کورٹ خود جورسڈکشن ایکسرسائز نہیں کرے گی اور پشاور سے کروا لے گی, لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ میٹر میں بہت ایمیننس ہے اور نیچے اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ جلدی نہیں ہے اور اس کے بغیر الیکشنز کا اس طرح فائدہ کوئی نہیں ہے, تو پھر سپریم کورٹ خود بھی اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے فرسٹ ٹائم کوئی ایسا کیس ٹیک اپ کرنا ہے. بہت ساری مثالیں اور نظیریں موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ نے میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے اور ارجنسی ہے میٹر میں, تو اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں, تو ایسا کوئی بڑی بات نہیں ہے. رائٹ, کچھ آپ نے کہا نہیں, طارق فضل صاحب سے بات کر لوں میں. نہیں, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دعا کریں بلہ ملے, کیونکہ پہلے دن سے انتخابات الیکشن کمیشن پر سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں.
جو ان کے فیصلے ہیں، بیوروکریسی جو الیکشن کروانے جا رہی ہے ان پہ ڈاؤٹس نون لیگ تو خوش ہوگی نگران بلے کا حکومتوں نشان پر نہیں ہوگا۔ ڈاؤٹ، یعنی آپ دیکھیں نا 3 چیزیں ہیں جو اس وقت جو الیکشن پہ پروسیس کروائیں گی، الیکشن کمیشن جانبداری پر سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں، بیوروکریسی جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں انہوں نے، نگران حکومتیں انہوں نے، الیکشن کمیشن پر اس وجہ کہ 2 انتخابات انہوں نے کالعدم قرار دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور پہلا جو تھا فیصلہ اس پر 70 دن بیٹھے رہے محفوظ کر کے، بھئی کیا ضرورت ہے بیٹھنے کی کہ الیکشن قریب آ جائے تب دیں، اور دوسرا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کے کہنے پر دیا، اور کسی جماعت کے لیے وہ پیمانہ نہیں جو تحریک انصاف کے لیے ہے۔ اور آج چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر اور اکبر ایس بابر کو مبارکباد بھی بنتی ہے، اور پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پشاور ہائی کورٹ کا چاروں جو جواز ہیں وہ سمجھ نہیں پوائنٹ آ گیا آپ کا سر آیا کہ 8 فروری الیکشن پروسیس میں رکاوٹ تھا یہ بلہ کیسے، عبوری حکومت عبوری فیصلے میں پورا ریلیف کیسے، آدھا بلہ دینا چاہیے تھا، اور الیکشن کمیشن کو سنا نہیں اور دائرہ اختیار کو طے کیے بنا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ پوائنٹ آ گیا۔ طارق فضل چوہدری صاحب بھائی، بہت آپ کو وارم ویلکم پروگرام میں۔ آج آپ کچھ دن پہلے آپ لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ بلے کا نشان جو ہے وہ کیوں دے دیا پشاور ہائی کورٹ نے، تو آج نون لیگ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ کے جو مین رائیول ہیں ان سے بلے کا نشان فی الحال واپس لے لیا گیا ہے۔ آپ خوش ہیں کمپٹیشن سے باہر رہے تحریک انصاف آبویسلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کامران بھائی، بلے کا نشان رہنے سے یا نہ رہنے سے پاکستان تحریک انصاف کمپٹیشن سے باہر تو نہیں ہوگی، وہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور ظاہر ہے بلہ جو ہے وہ اس پارٹی کی ایک پہچان ہے، لیکن جیسے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں کل انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا نشان کوئی بھی ہوگا پارٹی انتخابات میں حصہ لے گی، نہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے اور نہ وہ انتخابی عمل سے باہر ہیں۔ جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو آپ نے کمنٹ دیا ہے ہماری پارٹی کی، پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بات نہیں ہے، بات صرف یہ کی گئی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قومی سطح کا معاملہ ہے، اور اس پہ ایک صوبہ جو ہے وہ اگر فیصلہ کرتا ہے ایک ایسے معاملے کا کہ جو نیشنل لیول کا ہے جس سے باقی تینوں صوبے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، تو یہ نارملی اس طرح کی روایت نہیں رہی، خاص طور پہ وہ میٹرز جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں۔ الیکشن کمیشن خود ہائی کورٹ کا درجہ رکھتا ہے، اور اس کے جو ہائی کورٹس ہیں ہماری چاروں، وہ بہت قابل احترام عدالتیں ہیں طارق بھائی ایک بات چاروں بتائیں، صوبوں کی،